بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ پاکستان کا ایک سمندر ہے، اس میں رہتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ یہ کسی سمندر میں رہتا ہے اور نہ کسی جزیرے میں، بلکہ ایک سیٹلائٹ پہ موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا آپ نے وقت نکالنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ پہلے تو آپ کو میں 2 حدیثیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو انفارمیشن ملے گی، بعد میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء پڑھنے میں دیر کی، پھر نکلے تو فرمایا مجھے ایک بات نے روک لیا جسے تمیم داری ایک آدمی کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ تو میں سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے میں تھا۔ تمیم کہتے ہیں کہ ناگاہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بال کھینچ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں جساسہ یعنی جسوس کو کہتے ہیں وہ ہوں، تم اس محل کی طرف جاؤ۔ تو میں اس محل میں آیا، تو اینڈ پہ آپ اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، حدیث صحیح حدیث ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک شخص ہے جو اپنے بال کھینچ رہا ہے، وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان میں اچھلتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا امیوں کے نبی کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا تو لوگوں نے ان کی اطاعت کی یا نافرمانی؟ میں نے کہا نہیں بلکہ اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بہتر ہے۔ ابو داؤد کی 4325 حدیث۔ ایک حدیث اور سنیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری سے مروی حدیث ہے کہ متعلق بیان کیا کہ انہوں نے تمیم داری نے فرمایا میں اچانک ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرا جو اپنے بال کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جسوس ہوں۔ وہی جو پہلے حدیث جساسہ کا لفظ آپ نے سنا۔ اس نے کہا کہ اس محل کی طرف جاؤ۔ میں وہاں گیا تو وہاں ایک آدمی اپنے بال کھینچ رہا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ توق بھی ہے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان کود رہا ہے۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ مشکات المصابیح، یہ بھی صحیح حدیث ہے، 5484۔ جو پہلی حدیث آپ نے سنی وہ بھی صحیح تھی۔ اب اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ دجال آسمان اور زمین کے درمیان کود رہا ہے، ایک میں ملتا ہے اچھل رہا ہے۔ اب آسمان اور زمین کے درمیان انسانوں کے رہنے کی جو جگہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ ہیں۔ اصل میں جب آپ ساری حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دجال یہودی شخص ہوگا، اور ابن سیاد جو یہودی ہے اسی کی نسل سے چلتا ہوا ہوگا، اور ابھی چونکہ اس کے آنے کا بالکل وقت قریب ہے، نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو یہودی اس کو نہیں آنے دے رہے۔ ابھی جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی ریاست کو بنایا ہے، کچھ ان کے مقاصد ہیں، ان کے ربی جب اجازت دیں گے وہ پورے ہوں گے تو پھر وہ جو ہے نا سیٹلائٹ سے اس کو وہ زمین پہ لے کے آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں دجال کے متعلق، یہ پہلے کسی نبی نے نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ وہ کانا ہوگا، وہ کانا ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں دونوں ہوگی، ایک آنکھ سے اس کو جو ہے نا دکھائی نہیں دے گا۔ اب کوئی کچھ بھی کر لے، جس طرح کا مرضی بھی دجال لے آئے، دجال وہی ہونا ہے جو کانا ہوگا۔ اس وقت وہ سیٹلائٹ پہ ہے، ان قریب یہودی اس کو لانچ کریں گے۔